آج میں اہل کشف کے بارے میں کچھ بات کرنے جا رہا ہوں۔ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیات جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کھول کھول کر بیان کرنے کا ذمہ اللہ نے اپنے رسولوں کو عطا فرمایا، اور پھر ان کے اصحاب یا اہل خانہ سے جن کا انتخاب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، اور پھر اللہ نے اپنے بندے، اپنے ولی ہر دور میں چن لیے، پھر ان سے یہ کام لیا، اور آج بھی یہ کام حکم اللہ کے سے لیا جا رہا ہے۔ یہ سلسلہ جو ہے وہ آج تک چل رہا ہے، اور تا قیامت یہ کام اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس سے چاہے گا لیتا رہے گا، یعنی جو اس کو پسند آئے گا اس سے یہ کام لیتا رہے گا۔ اور ہر دور میں جدید تقاضوں اور نئے نئے مسائل کے حل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام سے کھول کھول کر حکم اللہ کے سے مراقبے اور کشف میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ پیش فرماتا رہے گا۔ عالم برزخ ایک ایسا جہان ہے جہاں نہ کوئی پریشانی ہے اللہ کے نیک بندوں کو، اور نہ کوئی فکر، یعنی عالم برزخ، مرنے کے بعد جو قبر کی زندگی ہے اور عالم برزخ تک، اس میں بھی ان کو پریشانی کوئی نہیں ہے۔ اور نہ کوئی فکر، نہ کوئی بے چینی، بلکہ عالم برزخ کے گوشہ رحمت میں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سچے اور آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی براہ راست رہنمائی اور قربت کا نصیب ہونا ہے۔ سبحان اللہ، یعنی وہاں پہ ان سے براہ راست آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم سے اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اختیار عام ہے کہ جس کی چاہیں تاج پوشی کریں، اور جس سے چاہیں جیسا چاہیں کام لیں، مگر حکم اللہ کے سے، مگر حکم اللہ کے سے، یعنی اللہ کے حکم کے مطابق۔ جو بھی دعا اللہ کے ہاں قبول و مقبول ہو وہ اللہ ہی کی رضا سے ہے اور اللہ ہی کی قدرت سے ہے۔ خالق وہی ایک ذات اللہ، آگے وہ جس کو جس طرح نوازنا چاہے۔ دراصل یہ کام تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی لینے والا ہے، اپنے پیغمبروں سے یا ولیوں سے یا کسی عام آدمی سے بھی۔ اللہ کی قدرت بے نیاز ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بے نیاز ہے، اللہ کی رحمت بے نیاز ہے، اللہ کی بخشش بے نیاز ہے، اللہ کا فضل بے نیاز ہے۔ روحانی معاملات انتہائی عجیب ہیں۔ روحانیت اللہ کے حکم سے اللہ کی بہت ہی بڑی نعمت ہے۔ کوئی اس میں ڈوب کر تو دیکھے۔ اور روحانیت کا علم بھی اللہ کے حکم سے تمام علوم پر محیط ہے، باری ہے۔ سبحان اللہ،
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حی القیوم ہونا تمام جہانوں اور ادوار پر محیط ہے اور تمام علوم پر محیط ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ جسے چاہے علم دے، جسے چاہے علم کے ساتھ عاجزی بھی عطا فرما دے، سونے پہ سہاگا، جسے چاہے گمراہ کر دے اور جسے چاہے ہدایت نصیب فرما دے۔ سب اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے اور تمام چیزوں کا اللہ کے ہاتھ ہونا بھی اللہ ہی کی شان کے مطابق ہے۔ روحانیت کی کچھ باتیں بعض بڑے بڑے علماء کی سمجھ سے بھی بالا تر ہوتی ہیں، لیکن جتنا علم ہو چاہے دے کسی کو، جتنی عقل بوجھ دے، کتنی سمجھ بوجھ دے، اتنا ہی انسان کو سمجھ آتی ہے، کیونکہ کشف کے معاملات اہل کشف ہی جانتے ہیں۔ اسی طرح جیسے اہل کشف حضرات مفتی نہیں ہو سکتے، بالکل ایسے ہی مفتی حضرات بھی ضروری نہیں کہ اہل کشف بھی ہوں، اور کوئی اہل کشف مفتی کے برابر علم بھی رکھتا ہو، لیکن عام اور ظاہری حالات میں یہ بہت ہی مشکل بات ہے۔ اسی لیے کسی اہل کشف کا مسئلہ جو روحانیت سے تعلق رکھتا ہو، مفتی حضرات سے حل کرانا مؤثر و مناسب نہ ہوگا، بلکہ یوں کہیے کہ ایسے مفتی حضرات جو اہل کشف بھی ہوں، ان سے حل کرنا مناسب اور نہایت موزوں ہوگا، کیونکہ علم حاصل کرنا اور عالم ہونا ایک الگ علم ہے، اور صاحب روحانیت ہونا اور صاحب کشف و مراقبہ ہونا دوسری طرح کا علم۔ ایسے لوگ یقیناً موجود ہیں، لیکن بہت ہی نایاب اور قیمتی لوگ ہیں، جو کثیر تعداد میں موجود نہیں۔ یہ اللہ کی خاص نعمتیں ہیں، اور جن حضرات کے پاس یہ دونوں طرح کے علوم موجود ہوں وہ خالص ولی اللہ ہوتے ہیں۔ اللہ کے حکم سے، کیونکہ وہ باعمل بھی ہوتے ہیں، محض جسمانی عبادت کے طور پر نہیں بلکہ روحانی اور جسمانی دونوں عبادات کے طور پر۔ ایسے لوگ اللہ کے حکم سے عالم برزخ تک رسائی رکھتے ہیں، دنیا میں زندہ ہونے کے باوجود۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے اللہ کی قدرت، قرآنی علم، قرآن سے عشق، قرآن کی تلاوت، محض تلاوت ہی نہیں بلکہ کثرت سے تلاوت، یعنی کم از کم 5 سپارے روز کی تلاوت۔ روحانی عروج حاصل کرنے میں اللہ کے حکم سے یقینی طور پر مددگار ہے۔ شرط یہ ہے کہ نماز ساتھ ساتھ قائم رہے، نماز کو نہیں چھوڑنا، فرض ہے اور فرض کو چھوڑنا نہیں ہے، اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکمل طور پر عمل برآمد کیا جائے، اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی عمل درآمد کیا جائے۔ ہاں، یاد رہے اعلیٰ اخلاق ولایت کی پہلی سیڑھی ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ باادب بامراد، بے ادب بے مراد، یہ ہمارا پہلا سبق تھا جب ہم نے ہاتھوں میں ہاتھ دیے تھے۔ یہ روحانی دنیا ایک اپنی ہی دنیا ہے، ان پر چلنے والوں، خانقاہوں میں بیٹھنے والوں کو برا مت کہو، یہ کسی کو کچھ نہیں کہتے،
حضور کی امت کے لیے ہر وقت دعا کرتے رہتے. 40 سال 50 سال میں ہم نے تو یہی دیکھا، کوئی لالچ نہیں دیکھا، اپنے لیے کچھ جمع نہیں کیا، تما نہیں کیا، ہمیشہ حضور کی امت کے لیے دعا کی. اور یہی ان کا نسب العین ہے، اور اللہ کرے یہی ہمارا نسب العین ہو. یہ دنیا بہت مختصر ہے، بہت چھوٹی، آج مرے کل دوسرے دن. ہمیشہ کی زندگی کو ہم اس زندگی پر قربان کر رہے ہیں. کہاں جا رہے ہیں؟ خدا کے لیے لوٹ آؤ مسلمانوں، لوٹ آؤ اپنی تاریخ کی طرف، اپنے آباء و اجداد کے نقش قدم پر واپس آ جاؤ. چھوڑ دو چوریاں، ڈاکے، فراڈ. بہت پچھتاوا ہوا، آنکھیں بند ہونے کے ساتھ ہی پچھتاوا شروع ہو جائے گا. تو اس دنیا میں بھی وہ کوئی نہ کوئی پریشانی میں مبتلا ہی رہتے ہیں ایسے لوگ، لیکن جب آنکھیں بند ہوں گی تو پھر جب کھلیں گی، اور پھر جب اس کے بعد کی زندگی ہے وہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے. ہم یہی دعا کرتے ہیں سب کے لیے کہ اللہ سب کو ہدایت دے، اور واپس اپنی منزل کی طرف، اپنے بزرگوں کے نقش پا کی طرف، حضور کی غلامی کی طرف، اللہ سے عشق کی طرف لوٹ آئے. آمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین.